كتاب الصوم. الصوم ضربان واجب ونفل. فالواجب ضربان منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل فإن لم ينوي حتى أصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال. والضرب الثاني ما يثبت في الذمة كقضاء رمضان والنذر المطلق والكفارات فلا يجوز صومه إلا بنية من الليل. کتاب الصوم بھائی، صوم روزے کو کہتے ہیں بھائی. تو آج روزے کے بارے میں تفصیل اور اس کے احکامات وغیرہ صاحب قدوری بیان کریں گے بھائی. تو کہتے ہیں الصوم ضربانی، روزہ دو قسم پر ہے بھائی، واجب و نفل. ایک واجب ہے اور ایک نفل ہے بھائی. یعنی دو قسم پر، ایک قسم کے روزے وہ ہیں جو فرض ہیں اور دوسرے نفل بھائی. فالواجب ضربانی، پھر یہ جو فرض روزے ہیں ضربانی، یہ کتنی قسم پر ہیں؟ یہ دو قسم پر ہیں بھائی. منہ ما یتعلق بزمان بعینہ، جی ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کا تعلق معین زمانے کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ان کا وقت مقرر ہوتا ہے. کصوم رمضان، جیسے کہ رمضان کا روزہ بھائی، رمضان کے روزے کا وقت متعین ہے بھائی کہ مخصوص مہینے کے اندر روزے رکھنا پڑتے ہیں. والنذر المعینی، اور اسی طرح معین منت جو ہے، مثلا بھائی منت کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنے اوپر کسی صدقہ یا عبادت کو لازم کرنا کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا یا اتنے نفل پڑھوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا. تو اب یہ جو منت مانتا ہے بھائی، یہ دو قسم، مثلا روزے کی منت مانتا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، 10 روزے بھائی. اب دیکھو 10 روزے رکھنے کی بات کی، کوئی وقت متعین نہیں کیا بھائی. اور ایک قسم یہ ہے کہ انسان منت مانتا ہے اور روزے کا وقت بھی متعین کر لیتا ہے کہ اللہ اگر یہ میرا یہ کام ہو گیا تو اگلے مہینے کی 1 سے لے کر 10 تک میں کیا کروں گا؟ 10 روزے رکھوں گا، یا اس جمعے کا میں روزہ رکھوں گا، یا فلاں تاریخ کا میں روزہ رکھوں گا. تو منت کے ذریعے دن بھی متعین کر دیا. تو جب انسان منت مانتا ہے اور وہ کام ہو جائے تو اس پر اب یہ روزہ فرض ہو گیا بھائی. اگر معین دن والا تھا تو اسی معین دن اس پر وہ روزہ رکھنا فرض ہے، اور اگر غیر معین تھا، وقت کی بات نہیں کی تھی اس نے، تو پھر جس وقت بھی رکھے بھائی یہ البتہ یہ روزہ اس پر فرض ہو چکا ہے بھائی. جتنے روزوں کی منت مانی تھی وہ روزے اس کو رکھنا پڑیں گے. تو بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی کہ جو فرض روزے ہیں وہ دو قسم پر ہو گئے، کچھ وہ ہیں جن کا وقت متعین ہے اور کچھ وہ ہیں جن کا وقت متعین ہے. اس کی پہلی مثال ذکر کی، جیسے رمضان کا روزہ ہے بھائی، اس کا وقت متعین ہے، وہ مخصوص مہینہ آتا ہے اس کے اندر روزے رکھنا فرض ہیں بھائی. اور اسی طرح کوئی معین نظر مانی خاص دن کی کہ فلاں دن میں روزہ رکھوں گا یا فلاں تاریخ سے فلاں تاریخ تک میں کیا کروں گا؟ روزے رکھوں گا بھائی. تو کہتے ہیں فَيَجُوزُ صَوْمُهُ بِنِيَّةٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو جائز ہے بھائی اس قسم کا روزہ بِنِيَّةٍ، نیت کے ساتھ، مِّنَ اللَّيْلِ، رات سے ہی بھائی. یہ جن کا وقت متعین ہے، یہ اس قسم کا روزہ کیا ہے؟ یہ جو فرض روزے کی یہ قسم ہے، اس کا روزہ رات کے وقت نیت کی جائے
جائز ہے رات کے وقت نیت کی جائے بھائی. فَإِن لَمْ يَنْوِ پس اگر کسی نے نیت نہ کی رات کو حَتَّى أَصْبَحَ یہاں تک کہ صبح ہو گئی اجزأتہ النیت ما بینہ وبین الزوال تو کافی ہے اس کی نیت بھائی جبکہ وہ صبح اور زوال کے درمیان ہو گئی. یعنی زوال سے پہلے پہلے کیا کر لے؟ نیت کر لے بھائی، نیت کر لے. سمجھ میں آیا بھائی؟ زوال سے پہلے بھی نیت کر لے گا تو کافی ہے بھائی. حتیٰ کہ اگر پہلے نیت نہیں بھی تھی، نہ رکھنے کی تھی بھائی. رمضان میں ایک شخص ہے بھائی، رمضان کی کوئی زیادہ پرواہ نہیں کرتا اور اس نے ارادہ کیا بھائی کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا، صبح روزہ نہیں رکھوں گا، اور صبح بھی اس کی یہی نیت ہے کہ آج میں نے روزہ نہیں رکھنا بھائی. لیکن زوال سے پہلے پہلے کیا ہو گئی؟ اس کی نیت بن گئی کہ میں روزہ رکھ لیتا ہوں. تو کیا آپ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں بھائی؟ آپ کو صاحب قدوری نے بتلایا بھائی کہ کیا کر سکتا ہے، نیت کر سکتا ہے بشرطے کہ اس نے ابھی تک روزے کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو، یعنی کھایا پیا نہ ہو. تو اب بھی نیت کر لے تو روزہ ہو جائے گا، کیونکہ اس روزے کا وقت متعین ہے. تو زوال سے پہلے بھی کیا کر سکتے ہیں؟ نیت کر. صاحب قدوری نے زوال کو ذکر کیا کہ زوال سے پہلے کر سکتا ہے بھائی. دیگر کتابوں میں نصف النہار کا ذکر آتا ہے بھائی. نصف النہار یعنی دن کے نصف حصے، پہلے نصف حصے میں، نصف سے پہلے پہلے اگر نیت کرے گا تو نیت ہو جائے گی بھائی. زوال کا اعتبار نہیں ہے بلکہ کس کا اعتبار ہے؟ نصف یوم، کہ اس سے پہلے پہلے ہو جائے بھائی. اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے بھائی کہ فجر صادق کس وقت شروع ہوتی ہے وہ وقت نکالو بھائی، وہ وقت دیکھ لو، اور پھر سورج غروب کس وقت ہوتا ہے وہ وقت بھی دیکھ لو. پھر یہ جتنا بیچ کا وقت ہے یہ سارا نہار ہے. اس کو تقسیم کر دو، اس کے دو حصے کر دو برابر. مولانا سمجھ میں آیا؟ تو جو مطلب یہ آدھا وقت گزر جائے، اس کا ٹھیک آدھا وقت گزر جائے تو یہ نصف النہار ہے. مثلا فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے وقت نکالا تو مثلا 16 گھنٹے بن گئے. کتنے بن گئے؟ 16 گھنٹے بن گئے. تو اس کا نصف کتنا ہے؟ 8 گھنٹے. تو فجر صادق سے لے کر 8 گھنٹے گزرنے سے پہلے پہلے کس نے کیا کر لی؟ نیت کر لی. تو روزہ ہو جائے گا اس کا. لیکن اس کے بعد نیت کی تو پھر روزہ نہیں ہوگا. مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ تو یہ نصف النہار ہے بھائی. تو کہتے ہیں فَإِن لَمْ يَنْوِ اگر اس نے نیت نہ کی حَتَّى أَصْبَحَ یہاں تک کہ صبح ہو گئی أَجْزَأَتْهُ النِّيَّةُ تو کافی ہو جائے گی اس شخص کی نیت مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ اس صبح اور زوال کے بیچ بھئی اس وقت اس کے یعنی زوال سے پہلے پہلے. اور میں نے بتایا بشرطے کہ روزے کے منافی کوئی کام نہ کیا ہو، یعنی کھایا پیا نہ ہو بھائی. یہ نہ ہو ناشتہ اچھی طرح کر لیا، اس کے بعد کہتا ہے بھائی قدوری میں پڑھا تھا کہ زوال سے پہلے کیا کر سکتے ہیں؟ نیت نہیں بھائی، اب روزہ نہیں ہو سکتا. تو یہ فرض روزے ہیں بھائی. وَالضَّرْبُ الثَّانِي مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ اور دوسری قسم وہ ہے جو ثابت ہوتے ہیں انسان کے ذمہ میں بھائی، کسی کے ذمے ثابت ہوتے ہیں. كَقَضَاءِ رمضان جیسے کہ رمضان کی قضا. ایک شخص تھا بھائی رمضان کے اندر بیمار ہو گیا، 2-4 دن وہ روزے نہیں رکھ سکا بھائی. تو اب ان روزے یہ مثلا 4 روزے اس کے رہ گئے تو اب ان کی قضا اس پر فرض ہے. لیکن کیا ان کا کوئی وقت متعین ہے؟ نہیں بھائی. باقی سال کے اندر جس وقت چاہے وہ رکھ سکتا ہے، آئندہ وقت میں کسی بھی وقت رکھ سکتا ہے. اسی طرح منظر المطلقی مطلق منت مانی کسی نے بھائی وقت کے بھائی اے اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 1 روزہ رکھوں گا یا میں 5 روزے رکھوں گا. تو کوئی وقت متعین کیا تو یہ نظر مطلق ہے بھائی. البتہ جب کام ہو گیا تو یہ روزہ بھی فرض ہو گیا. والکفارات اور اسی طرح کفارات کے روزے بھائی
مثلا ایک شخص کیا کرتا ہے، رمضان میں روزہ رکھا اور پھر دن کے اندر اس نے جان بوجھ کر کوئی چیز کھائی یا پی، اسے روزہ بھی یاد ہے، پھر بھی کھایا پیا اور روزہ توڑ ڈالا، تو یاد رکھو اس شخص پر قضا بھی ہے اس روزے کی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہے روزے کا؟ بھائی ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ اگر غلام نہیں ملتا تو پھر 60 روزے رکھنا پڑتے ہیں بھائی، 60 روزے۔ اگر مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں بھائی، درمیان میں اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا پھر نئے سرے سے رکھنا پڑیں گے بھائی۔ اور اگر 60 روزے رکھنے پر بھی کوئی قادر نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے بھائی۔ کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو تو کیا ہے کفارہ ہے روزے کا؟ رمضان کے روزے کو توڑ ڈالا تو کیا کفارہ ہے؟ سب سے پہلے غلام آزاد کیا جائے گا، لیکن غلام تو آج کل ہیں ہی نہیں، تو اب دوسری طرف ہم کو چلے جائیں گے فوراً کہ کیا کرے گا؟ تو بس اب یہ کفارہ یوں سمجھو، رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ 60 روزے رکھنا پڑیں گے مسلسل بھائی، اور 60 یہ رکھے گا اور ایک جو اس نے توڑا تھا اس کی قضا بھی کرے گا، یعنی کتنے روزے ہو گئے؟ 61۔ تو قضا جب مرضی رکھے، لیکن یہ کفارے والے 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ درمیان میں کسی بھی عذر کی وجہ سے، چاہے بیمار ہو جو مرضی ہو، اس نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا، مثلا 55 روزے یہ رکھ چکا تھا مسلسل، 55 روزوں کے بعد یہ بہت شدید بیمار ہو گیا، ایک روزہ نہیں رکھ سکا، بس بھائی ختم کفارہ، نئے سرے سے دوبارہ رکھنا شروع کرو بھائی۔ تو یہ بطور سزا کے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی کہ رمضان کے روزے کی اس نے توڑا ہے جان بوجھ کر، تو ابھی اسے کفارہ دینا پڑے گا۔ اور مسکینوں کو بھائی چلو کفارے کی بات آ گئی، تفصیل یہیں بتلا دوں آپ کو بھائی، اگر روزے 60 نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور یاد رکھو ایک دن کا کھانا یعنی صبح شام 2 وقت کا کھانا ہے۔ 60 مسکینوں کو کیا کرے؟ صبح شام 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا، متوسط درجے کا، جیسے کہ خود کھاتا ہے، نہ بہت اعلیٰ ہو اور نہ ادنا ہو، تو متوسط درجے کا کھانا مراد ہے بھائی، جو جیسا وہ عموماً خود کھاتا ہے متوسط درجے کا کھانا وہ کھلائے بھائی 60 مسکینوں کو۔ اور اب اس میں اس کی مرضی ہے کہ ایک ہی دن 60 مسکینوں کو کھلا دے، صبح کا بھی اور شام کا بھی، یا ان کو پیسے دے دے بھائی، کیا کرے؟ آسان صورت ہے بھائی، تو حساب لگا لے، صبح اور شام کے کھانے کے جتنے پیسے بنتے ہیں وہ 60 مسکینوں کو دے دے۔ یہ نہیں کر سکتا ایک ہی مسکین کو سارے پیسے دے دے، سمجھ میں آیا؟ ہاں اگر ایک کو دینا چاہتا ہے تو ایک شخص کو زیادہ سے زیادہ ایک دن میں 1 دن کا خرچہ دے سکتا ہے، تو 60 مسکین کو روزانہ خرچہ دیتا چلا جائے 60 دن تک بھائی، یہ صورت بھی ٹھیک ہے بھائی، مطلب ایک دن میں 2 دن کا اکٹھا خرچہ نہیں دے سکتا، پھر جیسے مرضی صورت بنائے، سمجھ میں ہے؟ چاہے روزانہ ایک دن کا خرچہ اس کو دیتا جائے یا کھانا کھلاتا جائے، یا کچھ دنوں کا آج 1 دن کا کھلایا، ہفتے بعد پھر 1 دن کا کھلایا، ہفتے بعد پھر 1 دن کا کھلایا، سمجھ میں آیا؟ تو تفریق اس میں تفریق اور ملانا ضروری نہیں ہے، الگ کرنا یا ملانا، جیسی بھی صورت ہو جائے، بس جب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا تو کفارہ پورا ہو گیا، ادا ہو گیا۔ اور اگر ایک ہی دن میں دینا چاہتا ہے پھر کیا کرے گا؟ 60 مسکینوں کو کھلانا پڑے گا، الگ الگ ہوئیں، یعنی ایک مسکین کو ایک وقت میں 2 دن کا یا 2 سے زیادہ کا نہیں دے سکتا، مطلب 5 مسکین آ گئے تو کیا کرے گا؟ 5 کو آج کے دن کا خرچہ دے دیا یا آج صبح شام کا کھانا کھلا دیا، اگلے دن پھر دوبارہ کھلا دیا، کتنے ہو گئے؟ 10، اس طرح کر لے بھائی۔ ہاں تو وقت یہ یاد رکھنا ایک ہی دن میں ایک ہی مسکین کو دے دیتا ہے ان سب دنوں کا خرچہ، یہ نہیں صحیح بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی کفارے کی؟
تو کہتے ہیں وَالضَّرْبُ الثَّانِي مَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ، اور دوسری قسم کے روزے جو فرض جو ہے وہ ہیں جو ثابت ہو جاتے ہیں اس ذمہ کے اندر، کا قضاء رمضان، جیسے رمضان کی قضا ہے، والنذر المطلق، اور نظر مطلق ہے، والکفارات، اور کفارے ہیں. فلا جی یہ تمام کفارات اسی طرح ہیں بھائی. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ یعنی بات یہ بتلانا چاہتے ہیں ہاں یہ جس چیز کا بھی کفارہ ہو، زہار کا بھی کفارہ ہے یہی اسی طرح، تو کیا کریں گے؟ کہتے ہیں فلا یجوز صومہ الا بنیۃ من اللیل، ای فلا یجوز صوم ھذا الضرب الا بنیۃ من اللیل، جائز نہیں ہے اس قسم والا روزہ مگر ایسی نیت کے ساتھ جو رات سے ہی ہو گئی. بھائی ان روزوں کا تو وقت متعین تھا، لہذا نصف النہار سے پہلے بھی نیت کر لیتا ہے تو نیت ہو جائے گی، روزہ ہو جائے گا. لیکن ان روزوں کا چونکہ وقت متعین نہیں ہے اس لیے رات ہی سے کیا کرنا پڑے گی؟ نیت کرنا پڑے گی بھائی. وَكَذَلِكَ صَوْمُ الظِّهَارِ، اور اسی طرح ہے زہار کا روزہ. زہار والا نا یہ آگے باقاعدہ اس کا باب آ جائے گا بھائی، وہاں تفصیل بیان ہو جائے گی کہ کوئی شخص کیا کرتا ہے، اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت کے ساتھ اس کو تشبیہ دے دیتا ہے، انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر اسی طرح ہے جیسے میری ماں کی پشت پہ، یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر کیا ہے؟ حرام ہے. اس طرح کا لفظ کہہ دیتا ہے تو یہ اس نے بہت ہی زیادہ غلط بات کی، لہذا اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا ورنہ بیوی اس پر حرام ہو گئی بھائی. اور وہاں پر بھی یہی ہے، یا غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا 60 روزے رکھنا پڑیں گے، یا پھر کیا کرے گا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا. اگر روزوں کی طاقت نہ ہو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو وہاں جی تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ صَوْمُ الظِّهَارِ، اور اسی طرح ہے زہار کا روزہ. کیا معنی اسی طرح ہے بھائی؟ اس کی نیت بھی کب سے کرنا پڑے گی؟ رات ہی سے کرنا پڑے گی بھائی. وَالنَّفْلُ كُلُّ، بھائی نفل کا احاطہ زہار پر نہ کرنا بھائی. وَكَذَلِكَ صَوْمُ الظِّهَارِ وَالنَّفْلِ، یہ نہ پڑھ دینا بھائی، آگے نفل کی الگ بات بیان کرنے لگے ہیں. وَالنَّفْلُ كُلُّهُ يَجُوزُ بِالنِّيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ، اور نفل سارے کے سارے وہ جائز ہیں زوال سے پہلے کی نیت کے ساتھ. سمجھ میں ہے؟ زہار میں تو بتلایا رات سے نیت کرنا پڑے گی، اور نفلوں میں زوال سے پہلے بھی نیت کر سکتا ہے. وہی اوپر جیسے رمضان کا حکم تھا نصف النہار سے پہلے کر سکتا ہے، یہاں بھی نصف النہار سے پہلے کر سکتا ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اور یاد رکھیے عورت ہے، کسی کی بیوی ہے، اس کے لیے خاوند اگر گھر پر ہو تو خاوند کی اجازت کے بغیر نفل روزہ اس کے لیے رکھنا درست نہیں ہے، بلکہ کیا کرے خاوند سے. ہاں اگر خاوند سفر پر گیا ہوا ہے پھر تو رکھ سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن خاوند گھر پر ہی ہے تو پھر اس کی اجازت کے بغیر عورت کے لیے نفلی روزہ درست نہیں ہے بھائی. اور یہ بھی آگے صاحب قدوری آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ کفارہ صرف رمضان کا روزہ توڑنے پر آتا ہے. اگر جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑے گا تو پھر کیا قضا بھی کرنا پڑے گی اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا. باقی کسی روزے کو توڑنے پر کفارہ نہیں ہے، یہ صرف رمضان کے روزے کی خصوصیت ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی شخص رمضان کا قضا روزہ رکھا تھا کسی نے اور اس نے اس کو توڑ دیا، اس پر بھی کفارہ نہیں ہے. رمضان کا روزہ توڑے اور رمضان ہی کے اندر توڑے تو پھر اس میں کیا آیا کرتا ہے؟ کفارہ. بعد میں چاہے نظر معین کا روزہ دوسرے توڑ رہا ہے، چاہے کفارے کا روزہ توڑتا ہے جان بوجھ کر، چاہے رمضان کا قضا روزہ جان بوجھ کر توڑتا ہے، تو ان کی قضا تو آئے گی لیکن کفارہ نہیں ہوگا.
اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا بھائی، کوئی شخص نفلی روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ نفلی تھا، پہلے نفلی تھا، مرضی تھی رکھے یا نہ رکھے، لیکن ایک دفعہ جب نیت کر لی، شروع کر دیا روزہ، اب یہ روزہ اس پر واجب ہو گیا، اب اسے رکھنا ہی پڑے گا، لہذا اب اگر توڑ دیتا ہے تو بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گی بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ نفل روزہ ایک دفعہ جب رکھ لیا اور پھر توڑا ہے تو اب کیا کرنا پڑے گی اس کی، کیونکہ پہلے اس پر یہ روزہ لازم نہیں تھا، لیکن جب اس نے ایک دفعہ شروع کر دیا تو یہ روزہ اس پر کیا ہو گیا، لازم ہو گیا بھائی، قضا کرنا پڑے گا۔ اور نفل روزہ توڑنا جائز بھی ہے مولانا، مثلا ایسا موقع آتا ہے، مثلا آپ کی کس نے دعوت کر دی، کھانے کی دعوت دے دی، آپ نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، آپ کے کسی ساتھی نے آپ کو کھانے کی دعوت دی اور آپ کو یقین ہے کہ بھئی اگر میں نے اس کی دعوت قبول نہ کی تو اس کی دل شکنی ہوگی، تو اس صورت میں چاہیے کہ روزہ توڑ دے اور اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے اور باتیں کیا کر لے، اس کی قضا کر۔ یاد رکھیے پورے سال روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن 5 دن ایسے ہیں سال کے اندر جن میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے بھائی، حرام ہے ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا بھائی۔ دو تو عید کے دن ہیں بھائی، ایک بقرعید اور ایک عید الفطر، اور بقرعید یعنی عید الاضحیٰ سے اگلے 3 دن جو ہیں یعنی ایام تشریق بھائی، ان کے اندر بھی روزہ رکھنا جائز نہیں، تو یہ 5 دن ایسے ہیں جن کے اندر روزہ نہیں رکھنا چاہیے بھائی، حرام ہے بھائی۔ باقی پورے سال میں روزہ رکھنا جائز ہے، جس وقت بھی رکھنا چاہے روزہ رکھ سکتا ہے۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وَالنَّفْلُ كُلُّهُ يَجُوزُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ، اور نفل سارے کے سارے وہ جائز ہیں زوال سے پہلے نیت کے ساتھ۔ وَيَنبَغِي لِلنَّاسِ أَن يَلْتَمِسُوا الْهِلَالَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ، اور مناسب ہے لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کو چاہیے بھائی، یعنی ضروری ہے کہ وہ یلتمسوا الہلال، کہ وہ تلاش کریں چاند کو۔ کس دن تلاش کریں بھائی؟ رمضان کا چاند دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں چاند کو تلاش کریں، واجب ہے لوگوں پر فی الیوم التاسع والعشرین من شعبان، 29ویں تاریخ کو شعبان کی بھائی، شعبان کی 29ویں کو بھائی، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ قمری ماہ جو ہوتا ہے کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا، تو شعبان کا 29واں دن گزرا ہے اور سورج غروب ہوا، تو اب لوگوں پر واجب ہے کہ چاند دیکھیں، اس کو تلاش کریں بھائی۔ فَإِن رَأَوْهُ صَامُوا، اگر اسے دیکھ لیں، چاند انہیں نظر آ جائے، صاموا تو کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں، رمضان شروع ہو گیا بھائی۔ وَإِن غُمَّ عَلَيْهِمْ، اور اگر پوشیدہ رہے ان پر چاند، اکملوا عدت شعبان 30 یوما، تو پورا کریں شمار کو شعبان کی، پورا کریں شعبان کی شمار کو 30 یوما، کتنے دن؟ 30 دن، یعنی شعبان 30 دن کا پورا کر لیں بھائی۔ چاند نظر نہیں آیا جی، تو اب مہینہ کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے، تو معلوم ہوا چاند نہیں نظر آیا تو یہ شعبان 30 کا ہے، اس سے اگلے دن پھر رمضان شروع ہو جائے گا، تو پورا کر لیں شعبان کی شمار کو 30 دن، ثم صاموا، پھر کیا کریں؟ روزہ رکھیں، کیونکہ 30 سے زیادہ کا تو مہینہ نہیں ہوتا بھائی۔ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ صَامَ وَإِن لَّمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ۔ بھائی دیکھو، رمضان کا چاند ہو اور رمضان کا چاند، تو رمضان کا چاند ہو یا عید کا چاند ہو،
اگر آسمان پر بادل یا غبار وغیرہ نہیں ہے تو پھر ایک جمع غفیر کا چاند کو دیکھنا ضروری ہے. یعنی اتنے لوگ چاند کو دیکھ لیں کہ انسان کا دل کہے اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول رہے، انہوں نے اپنی طرف سے بات نہیں بنائی، یقیناً کیا ہے انہوں نے چاند کو دیکھا ہے. ایک بڑی جماعت کی گواہی ضروری. کس وقت بھائی؟ جب آسمان پر بادل غبار وغیرہ کوئی چیز نہیں، مطلع صاف ہے بھائی، تو اس صورت میں ایک کثیر جماعت کا چاند کو دیکھنا ضروری ہے بھائی، ان کی شہادت ضروری ہے بھائی. اور اگر آسمان پر غبار وغیرہ ہے بھائی تو اس صورت میں یاد رکھو رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک عادل آدمی کی گواہی بھی کافی ہے، اور عید کے لیے 2 عادل کی گواہی کافی ہے بھائی. سورج سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ مثلا 29 شعبان اور 29 رمضان کی چل رہی ہے بھائی. 30 شعبان کے بعد تو چاند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، اگلے دن خود ہی رمضان شروع. 30 رمضان کے بعد تو عید کا چاند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، 30 کے بعد تو آگے خود ہی اگلا دن عید کا ہے بھائی. 29 کی بات ہو رہی ہے. 29 کو بھائی اب ایک چاند آسمان پر بھائی بادل تھے، لیکن بہرحال ایک آدمی دیہات سے آیا بھائی، اس نے کیا کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے بھائی. تو بادل بھائی ہر پورے علاقے میں تو نہیں ہوں گے بھائی، ہو سکتا ہے اس شہر والوں کی طرف سے بادل ہیں، باہر دیہات کی طرف بادل نہیں ہے بھائی. تو اس نے کہا میں نے چاند دیکھا ہے بھائی. تو ہم دیکھیں گے کہ وہ اگر عادل آدمی ہے تو رمضان کے چاند کی گواہی دے رہا ہے تو ایک عادل کی گواہی بھی کافی ہے بھائی، ایک عادل کی گواہی بھی کافی ہے. عادل کس کو کہتے ہیں بھائی؟ جی ہاں، عادل کا معنی تو ہے انصاف کرنے والا، لیکن یہاں نہیں، یہ نہیں مراد بھائی. عادل اس کو کہتے ہیں جو وہ مسلمان بھائی جو کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو بھائی، کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو، اور صغیرہ گناہ بھی زیادہ نہ کرتا ہو بھائی، کبھی کبھار ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ. اور گھٹیا افعال سے بھی بچتا ہو بھائی، گھٹیا افعال سے بھی، یہ عادل آدمی ہے بھائی. کتنی شرطیں ذکر ہوئی؟ 3 شرطیں. پہلی کیا شرط ہوئی؟ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو بھائی، اور صغیرہ گناہ کثرت سے نہیں، کبھی کبھار ہو جاتے ہیں بھائی، بار بار نہیں کرتا چلا جاتا، نیک آدمی ہے. سمجھ میں آئے؟ کوئی تبلیغی ہے مثلا بھائی. اور کیا؟ گھٹیا افعال سے بھی بچتا ہو، گھٹیا افعال بھی نہ کرتا ہو. گھٹیا کیا افعال ہیں؟ مثلا بھائی راستے میں بیٹھ کر کھا رہا ہے، معزز آدمی ایسا نہیں کرتا بھائی، راستے میں بیٹھ کر کھا رہا ہے، یہ ادنا لوگوں کا فعل ہے، راستے میں بیٹھ کر کھا رہا ہے. اسی طرح یہ بھی گھٹیا فعل ہے بھائی، راستے میں چلتے چلتے جہاں پیشاب آیا ایک طرف بیٹھ کر پیشاب شروع کر دیا بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ معزز آدمی کبھی احسان نہیں کرتا بھائی، وہ تو پیشاب کے لیے بھی اگر کوئی جگہ نہیں ہے تو اتنی دور جاتا ہے بستی سے کہ کسی انسان کا وہاں امکان ہی نہ رہے بھائی. تو یہ گھٹیا افعال ہیں، تو یہ کرتا ہے، معلوم ہو وہ بھی عادل نہیں بھائی. تو عادل جب کوئی گواہی دے دے تو یہ ہے مولانا قابل اعتماد آدمی. تو جب کوئی قابل اعتماد آدمی رمضان کی گواہی دے دے اور آسمان پر غبار وغیرہ یا ابر تھے، بادل تھے کچھ، تو اب اس کی گواہی کیا کر لی جائے گی؟ قبول کر لی جائے گی، چاہے گواہی دینے والا مرد ہو، چاہے یہ عورت ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے غلام ہو. اور اگر
عید کے چاند کی بات ہے تو وہاں 2 عادل آدمیوں کی گواہی ہونی چاہیے بھائی، 2 عادل آدمیوں کی گواہی بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ اور دونوں مرد ہوں یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں بھائی، صرف عورتوں کی گواہی بھی نہیں وہاں قبول بھائی۔ مسئلہ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اب ایک آدمی ہے، اس نے رمضان کا چاند دیکھ لیا، اور رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد وہ حاکم کے پاس پہنچا، امام کے پاس پہنچا بھائی۔ امام کا لفظ ہے بھائی، مراد حاکم ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ خلیفہ ہے یا جو بڑا ہے شہر کا، اس کے پاس آیا، اور تو امیر کے پاس آ کر اس نے گواہی دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے رمضان کا۔ امیر نے تحقیق کی، مولانا پتہ چلا یہ عادل آدمی نہیں ہے بھائی، امور دینیہ کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا بھائی، تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں بھائی، معلوم ہو یہ عادل نہیں۔ اور ہم نے تو کیا شرط لگائی تھی، کس قسم کا آدمی ہونا چاہیے؟ جب یہ عادل نہیں ہے تو عادل ہوتا تو ایک کی گواہی بھی رمضان کے لیے کافی تھی، لیکن یہ عادل نہیں ہے، فاسق ہے، تو اب مثلا نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا یہ آدمی، یا جھوٹ بولتا ہے وغیرہ، تو اب کیا کریں گے؟ اس کے قول کو امام قبول نہیں کرے گا بھائی۔ تو کیا اس نے تو خود چاند دیکھا ہے، کیا اسے خود روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں بھائی؟ اس پر ضروری ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں ہاں، اسے خود کیا ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہی بات کر رہے ہیں۔ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ، اور جس نے رمضان کے ہلال کو دیکھا اکیلے، صَامَ، تو کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ وَإِن لَمْ يَقْبَلِ الْإِمَامُ شَهَادَتَهُ، اگرچہ قبول نہ کرے امیر اس کی شہادت کو بھائی، اس کی گواہی کو۔ وَإِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قَبِلَ الْإِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ، اور جب آسمان میں کوئی عذر ہو، یعنی میں نے بتلایا بادل وغیرہ ہیں کچھ یا غبار ہے، اگر آسمان میں کوئی عذر ہو، قبل الامام، تو قبول کرے گا امام شہادت الواحدی، ایک آدمی کی گواہی کو، الواحد العدلی، کس ایک کی؟ عادل، کسی ایک عادل آدمی کی گواہی قبول کر لے گا، فی رؤیت الہلالات، چاند کے دیکھنے میں، رجلن کان او امرأتن، آدمی ہو یا وہ عورت، حرن کان او عبدن، آزاد ہو یا غلام ہو، بس عادل ہونا چاہیے، گواہی قبول کی جائے گی۔ فَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ، اگر نہ ہوا آسمان میں کوئی عذر، لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ، تو شہادت قبول نہیں کی جائے گی چاند کے دیکھنے کی، حَتَّى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثِيرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ، یہاں تک کہ اس چاند کو دیکھ لے ایک کثیر جماعت کے واقع ہو، علم کا معنی یقین کے ہے یہاں بھائی، کہ واقع ہو یقین ان کی خبر سے، ان کی خبر سے کیا ہو جائے انسان کو؟ یقین ہو جائے بھائی، اتنی کثیر جماعت کا دیکھنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب 2 3 4 کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے بھائی، بڑی جماعت کا دیکھنا ضروری، کیونکہ بادل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، مسئلہ صاف ہے بھائی۔ اچھا، اب وقت بتلا رہے ہیں روزے کا کب سے کب تک وقت ہے بھائی، کہتے ہیں وہ وقت الصوم من حین طلوع الفجر الثانی الی غروب الشمس، اور روزے کا وقت جو ہے، حین کہتے ہیں وقت کو، من حین طلوع الفجر الثانی، فجر ثانی یعنی صبح صادق کے طلوع کے وقت سے لے کر الی غروب الشمس بھائی، کب تک ہے؟ غروب شمس، سورج کے غروب ہونے تک ہے بھائی۔ والصوم هو الامساک۔ اچھا بھائی اب روزے کی تعریف آ گئی بھائی، روزہ کہتے کس چیز کو ہیں؟ یاد رکھیے عربی زبان میں صوم کا معنی ہے رکنا، کسی بھی چیز سے رکنا، باز رہنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ صوم۔ چاہے کھانے پینے سے رکا رہے یہ بھی صوم ہے، بات چیت سے رکا رہے یہ بھی صوم ہے، تو رکنا کسی بھی چیز سے۔ لیکن اصطلاح شریعت میں روزہ کس کو کہتے ہیں؟ مطلق رکنے کو نہیں بھائی،
بلکہ اس کی روزہ اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے اور جماع سے رکا رہے اور ساتھ نیت بھی ہو. ساتھ کیا ہو؟ روزے کی نیت بھی ہو. بھائی کتنی چیزوں سے رکا؟ کب سے کب تک بھائی؟ صبح صادق سے غروب آفتاب تک رکا رہے. اور کن چیزوں سے؟ کھانے پینے اور جماع سے. اور ساتھ کیا ہونی چاہیے؟ نیت بھی تو ضروری ہے. ایک آدمی کی ویسی عادت ہے بھائی وہ ڈائٹنگ کر رہا ہے, کھانا پینا کم کرتا کھاتا ہے, سمجھ میں آیا, بڑا موٹا ہو چکا ہے, اب ڈاکٹروں نے کہا بھائی تمہیں کھانا کم کرو اپنا, اب وہ صرف ایک ہی وقت رات کو کھانا کھاتا ہے. تو اب یہ بھی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکا ہوا ہے, لیکن یہ رکنا بغیر نیت کے ہے, اس لیے یہ روزہ نہیں کہلاتا. تو نیت اس کیوں ضروری ہوئی؟ تاکہ عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے. یہ جو موٹا آدمی کھانے سے رکا ہوا ہے یہ تو عادتاً رکا ہوا ہے, اس کی عادت ہی یہ ہے کہ کیا کرتا ہے, ہاں, اور نیت کرے گا تو یہی کیا بن جائے گی؟ عبادت بن جائے گی. تو عبادت میں نیت ضروری ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وَالصَّوْمُ هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ نَهَارًا, اور صوم جو ہے وہ رکنا ہے کھانے سے اور پینے سے اور جماع سے, نہارن دن میں, بھائی دن کے اندر, سارے دن میں, مع النیت, کس کے ساتھ؟ نیت کے ساتھ. فَإِنْ أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ. بھائی ایک آدمی بھولے سے کھا پی لیتا ہے روزے کے اندر, یا بھولے سے جماع کر لیتا ہے, تو کہتے ہیں بھائی روزہ نہیں ٹوٹا. بھائی سمجھ میں آیا؟ بھولے سے کھایا پیا, روزہ نہیں تھا یاد بھائی, خصوصاً رمضان کے 1 2 3 دن تک میں, پہلے دنوں میں تو خصوصاً انسان کو اکثر یاد ہی نہیں رہتا بھائی. تو آپ بھول بیٹھے بھائی, آپ نے کیا کیا؟ کھانا نکالا فریج سے, بہترین قسم کا, اسے گرم کیا اور بیٹھ کر ڈٹ کر کھایا بھائی, خوب پیٹ بھر لیا. پھر یاد آیا اوہ ہو میرا روزہ تھا. کوئی حرج نہیں مولانا, روزہ آپ کا اب بھی ہے بھائی. سمجھ میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کھلایا اور پلایا بھائی, سمجھ میں. تو دیکھو روزے کی فضیلت اسی طرح ہے, چاہے پیٹ بھر کر کھا لے جبکہ بھولے سے کھائے. سمجھ میں آیا بھائی؟ بھولے سے شاید ضروری ہے بھائی. اسی طرح بھولے سے کچھ پی لے, بھولے سے جماع کر لے, پھر بھی روزہ نہیں گیا بھائی, روزہ نہیں ٹوٹا. بلکہ دن میں کئی دفعہ کھا لیا بھائی, صبح بھول گئے, آرام سے ناشتہ کیا بھائی, پھر یاد آیا وہ روزہ تھا. دوپہر کو پھر کھانا کھا لیا پیٹ بھر کے, اوہو بعد میں یاد آیا روزہ تھا. عصر کو پھر بیٹھے چائے وغیرہ اور خوب چیزیں کھا لیں, اوہو آج تو روزہ تھا. جتنی دفعہ مرضی کھائے, لیکن قید یاد رکھنا بھائی بھولے سے ہونا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ بھولے سے. اگر جان تو یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں کہ وہ بھولے سے کھا رہا ہے یا بھولے سے نہیں کھا رہا. تو کہتے ہیں فَإِنْ أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ. اگر کھایا کسی نے, اگر کھایا روزہ دار نے, اور شربا یا پیا, اور جامع یا جماع کیا, صحبت کی اپنی بیوی سے, ناسیاً بھولے سے, لم یفطر تو ان میں سے کسی چیز نے اس کا روزہ نہیں توڑا. ان میں سے کسی چیز نے اس کا روزہ نہیں توڑا. عربی میں کہتے ہیں افطر الشیء الصوم. کیا کہتے ہیں؟ ہاں, افطر الشیء الصوم, اس چیز نے روزے کو توڑ دیا. سمجھے؟ یہ فعل لا متعدی ہے, اس کے لیے افطر کے لیے ایک فاعل چاہیے اور ایک مفعول چاہیے بھائی. تو یہاں لم یفطر بھائی,
تو لم یفطر نہیں توڑا. کس چیز نے نہیں توڑا؟ ضمیر یا ماقبل میں جو ہے عقل، شرب اور جماع کو راجع ہے بھائی. عقل، شرب اور انہوں نے نہیں توڑا بھائی. یہ تو تین ہیں. یفطر کے اندر تو ہوا مفرد کی ضمیر ہے بھائی، یاد رکھو ان کے درمیان. بھائی یہ تو مشکل بات آ گئی، بہرحال چلو یاد رکھو ان تینوں کے درمیان عطف ہے او کے ذریعے. کس کے ذریعے عطف ہے؟ عقل، شرب اور جماع میں عطف کے لیے کیا لفظ لایا گیا ہے؟ او. تو یہ احدھا کی تعویل میں ہے، ان میں سے کوئی ایک. احدھا، ان میں سے کوئی ایک. یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یعنی ان میں سے کوئی ایک بھی ہو. وہ لم یفطر صومہ، اس نے اس کے روزے کو نہیں توڑا. عبارت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو بھائی؟ تو لم یفطر، تو ان میں سے کسی چیز نے اس کا روزہ نہیں توڑا. فَإِن نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَنزَلَ أَوِ ادَّهَنَ أَوِ احْتَجَمَ أَوِ اكْتَحَلَ أَوْ قَبَّلَ لَمْ يُفْطِرْ. روزہ دار مولانا فَإِن نَامَ، اگر وہ شخص سو گیا روزے میں، فَاحْتَلَمَ، پس اسے کیا ہوا؟ احتلام ہوا. أَوْ نَظَرَ إِلَى امْرَأَتِهِ، یا کسی نے دیکھا اپنی بیوی کی طرف، فَأَنزَلَ، اسے کیا ہوا؟ انزال ہو گیا. أَوِ ادَّهَنَ، یا مثلا تیل وغیرہ لگایا بھائی. أَوِ احْتَجَمَ، یا پچھنے لگوائے، سینگی لگوائی. حجامت کس کو کہتے تھے؟ حجامت پچھنے لگوانا ایک مخصوص پرانا طریقہ تھا. کوئی ایک شخص کے پاس جو پچھنے لگانے والا ہوتا اس کے بعد ایک مخصوص آلہ ہوتا تھا، وہ گردن وغیرہ پر وہ رکھ کر دبا کر اس کے لیے خون چوستا تھا، فاسد خون بدن سے نکالتا تھا، اسے حجام کہتے تھے. تو کس نے یہ عمل کروایا بھائی؟ پچھنے لگوانے والا، فاسد خون نکلوایا بدن سے. او قبل، یا بوسہ لیا، اپنی بیوی کا کیا کیا؟ بوسہ لیا. لم یفطر، تو ان میں سے کسی چیز سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا بھائی. کوئی چیز ان میں سے اس کے روزے کو نہیں توڑے گی بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ فَإِنْ أَنزَلَ بِقُبْلَةٍ أَوْ لَمْسٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اگر انزال ہوا کسی شخص کو بقبلتن، بوسہ لینے کی وجہ سے. بھائی پہلے میں تھا مسئلہ صرف دیکھنے سے کیا ہو گیا؟ بیوی کی طرف انزال ہو گیا. اب ہے اگر بوسہ لیا اور انزال ہوا، اور لمسن، یا بیوی کو چھوا، ہاتھ لگایا اور اس کو انزال ہو گیا، تو اب اس آدمی کے فعل کا دخل آ گیا بھائی. فعلیہ القضاء، تو روزہ ٹوٹ گیا بھائی. اور فعلیہ القضاء بھائی، اور اس پر قضاء واجب ہے مولانا. ولا کفارۃ علیہ، اور کفارہ نہیں ہے بھائی، کفارہ نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ صورتاً گویا کہ معنوی اعتبار سے جماع پایا گیا، اگرچہ حقیقتاً جماع نہیں ہے، تو اس سے کفارہ بھی نہیں ہے. ولا باس بالقبلۃ اذا امن علی نفسہ ویکرہ ان لم یأمن. بھائی یاد رکھیے، یہاں سے صاحب قدوری بتلا رہے ہیں بھائی روزے کے اندر ہم نے بتلایا تین چیزوں سے رکنا ہے بھائی، کھانا، پینا اور جماع. لہذا کوئی اپنی بیوی کا بوسہ وغیرہ لیتا ہے، اگر اسے اپنے نفس پر اطمینان ہے کہ اس کی وجہ سے کہیں مجھے اتنی شہوت نہ آ جائے کہ انزال ہو جائے یا میں جماع کہیں نہ شروع کر دوں، تو یہ کوئی حرج نہیں ہے بوسہ لینے میں. اور اگر اسے اپنے نفس پر اتنا اطمینان نہیں ہے تو پھر نہ لے، اس طرح نہ کرے بھائی، پھر ایسا کرنا مکروہ ہے بھائی، مکروہ ہے. مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ کہتے ہیں ولا باس بالقبلۃ، اور کوئی حرج نہیں ہے بوسہ لینے میں، اذا امن علی نفسہ، جب وہ اسے اطمینان ہو اپنے نفس پر کہ انزال یا جماع کی طرف نہیں لے جائے گا مجھے. وَيُكْرَهُ إِن لَّمْ يَأْمَنْ، اور مکروہ ہے اگر اسے اطمینان نہیں اپنے نفس پر. وَإِن زَارَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ، اور اگر قے آئی کسی شخص کو، لم یفطر،
تو اس نے اس کا روزہ نہیں توڑا۔ بھائی یاد رکھنا بھائی قے کے مسئلے میں چلیے آگے پہلے پورا پڑھ لیں پھر تفصیل میں کرتا ہوں بھائی۔ تو کہتے ہیں وہ ان زراہ القیء، اگر کسی کو اگر اس شخص کو روزے دار کو قے آئی لم یفطر، تو اس نے اس کے روزے کو نہیں توڑا۔ وہ ان استقاء حامدا، اور اگر اس نے قے کی جان بوجھ کر، کتنی قے؟ مل افمہ، منہ بھر بھائی، کتنی قے؟ جان بوجھ کر کی، فعلیہ القضاء، تو اس پر کیا واجب ہے؟ قضا واجب ہے۔ بھائی یاد رکھو بھائی قے کے مسئلے میں اگر قے خود آئے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جتنی بھی ہو گئی، جتنی بھی ہو، بشرطے کہ کچھ قے واپس نہ لوٹا لے۔ اگر واپس کچھ لوٹا لی تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو خود بخود جتنی بھی قے آ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں جان بوجھ کر اگر منہ بھر قے کی تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب منہ بھر سے کیا مراد ہے؟ منہ بھر سے یہ لفظی معنی نہیں مراد منہ بھر ہو گئی، پورا منہ پور ہو، نہیں یہ مراد نہیں ہے۔ منہ بھر کا معنی ہے وہ قے جسے انسان روکنے اور واپس لے جانے پر قادر نہ ہو گئی، روکنے اور واپس لے جانے پر قادر نہ ہو۔ بھائی اب دیکھتے نہیں بعض اوقات انسان کے حلق تک پانی آ جاتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے، بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ یا خود انسان وہیں سے واپس لے جاتا ہے، بھائی روک لیتا ہے، تو یہ منہ بھر نہیں ہے، کیونکہ انسان میں کیا ہوا؟ اس کے روکنے پر قادر ہے، قادر ہے۔ اور اگر روکنے پر قادر نہ ہوا تو پھر یہ منہ بھر ہے، یعنی اتنی قے ہوئی کہ منہ سے باہر نکل آئی، منہ تک نکل آئی، صرف اتنی تھی کہ منہ تک آئی، روک لی وہیں پہ بھائی۔ اور اگر منہ سے اتنی تھی کہ نہیں روک سکا، باہر گرانا پڑی، تو یہ معلوم ہوا منہ بھر قے ہے، چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو، روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی، جان بوجھ کر جب کر رہا ہے، جان بوجھ کر۔ یہ قید ہمیشہ یاد رکھنا، یہ مسئلہ اکثر پیش آتا رہتا ہے، بس اتنا یاد رکھنا کہ خود قے کرے گا، اگر قے خود بخود آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ واپس لوٹا لے۔ اور اگر جان بوجھ کر کرے گا تو اگر تھوڑی سی بھی ہوئی جو منہ سے باہر نکل آئی بھائی، اتنی ہوئی، تو بس بھائی اس سے کیا ہو جائے گا؟ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو منہ بھر سے یہ نہ سمجھنا کہ منہ بھر لفظی معنی مراد ہے، منہ بھر سے کیا مراد ہے؟ جسے انسان روکنے پر قادر نہ ہو سکے۔ بس مثال میں نے ذکر کی، بعض اوقات حلق تک وہ قے آتی ہے، وہ پانی وغیرہ آتا ہے، لیکن انسان کیا کر لیتا ہے؟ اسے روکنے پر قادر۔ اور اگر آگے آ گئی، منہ تک آ گئی اور باہر نکالی، بس گئی۔ اب چاہے تھوڑی کیوں نہ ہو، منہ بھر نہیں، تھوڑی کیوں نہیں ہے، اس سے کیا جان بوجھ کر جب کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَإِن زَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرْ، اور اگر قے آئی اس روزہ دار کو لم یفطر تو اس نے اس کا روزہ نہیں توڑا۔ وَإِنِ اسْتَقَاءَ عَامِدًا مِلْءَ فَمِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اور اگر کسی نے قے کی جان بوجھ کر منہ بھر، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، تو اس پر قضا واجب ہے، یعنی اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ وَمَنِ ابْتَلَعَ الْحَصَاةَ أَوِ الْحَدِيدَ أَوِ النَّوَاةَ أَفْطَرَ وَقَضَى، اور جس نے نگل لیا کنکری کو، بھائی حصات کہتے ہیں سنگریزہ، چھوٹا پتھری وہی کنکر، اگر کسی نے نگل لیا کنکری کو، اب الحدیدہ یا لوہے کو، لوہے کا کوئی ٹکڑا تھا بھائی وہ نگل گیا، اب نواتا یا کس کو نوات کہتے ہیں گھٹلی کو، کھجور کی گھٹلی بھائی، اب نواتا یا گھٹلی کو نگل گیا۔ ابتلاع کا معنی بتلایا میں نے بھائی، کیا معنی تھا؟ نگل جانا، یعنی حلق سے پیٹ کی طرف اتر جائے چیز بھائی۔
تو جس نے نگل لیا کنکری کو، اول حدید یا پتھر کو، اول نوات یا گٹلی کو، افطارا، تو ان چیزوں نے اس کے روزے کو توڑ دیا. کیا کیا؟ اس کے روزے کو توڑ دیا. قضا، اور یہ کیا کرے گا؟ اس کی قضا کرے گا. لیکن یاد رکھنا کفارہ نہیں بھائی، اس پر بھائی کفارہ نہیں آئے گا. سمجھ میں؟ اس سے کہ یہ چیزیں خوراک کے قبیل سے نہیں ہے بھائی، خوراک ان کو کھایا نہیں جاتا بھائی. وَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، اور جس نے صحبت کی اپنی بیوی سے، عامدن جان بوجھ کر، فی احد السبیلین دو راستوں میں سے کسی بھی راستے میں، او اکلا یا کسی نے کھایا بھائی جان بوجھ کر، اور او شربا یا پیا، او شربا ما یتغذى به، کس نے کھایا یا پیا، ماں ایسی چیز کو یتغذى به جس کے ساتھ غذا حاصل کی جاتی ہے، یعنی اسے بطور خوراک کے استعمال کیا جاتا ہے، او یتداوى به یا اس کے ذریعے دوا کی جاتی ہے، یعنی علاج وغیرہ کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے، فعلیہ القضاء والکفارہ، تو اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے بھائی. جان بوجھ کر جماع کیا یا جان بوجھ کر کوئی چیز کھائی یا پی، چاہے وہ چیز جو کھائی یا پی ہے وہ غذا کی قبیل سے ہو یا دوا کی قبیل سے، دونوں صورتوں میں جان بوجھ کر اس نے روزہ توڑا ہے تو اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ. معلوم ہو کل کتنے روزے اس پر آ گئے؟ 61 آ گئے، 60 مسلسل اور ایک قضا کا الگ بھائی. والکفارۃ مثل کفارۃ الظہار، اور روزے کا کفارہ ظہار کے کفارے کی طرح ہے، یعنی ظہار میں جو کفارہ آتا ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اسی کی طرح وہی ہے. تو کہتے ہیں بھائی والکفارۃ مثل کفارۃ الظہار بھائی، اور روزے کا کفارہ بھی ظہار کے کفارے کی طرح ہے بھائی. ظہار کے کفارے کا ذکر قرآن میں آتا ہے بھائی کہ جو شخص ظہار کر لے اور اپنے کہے ہوئے کی پھر تلافی کرنا چاہے تو اسے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. اگر غلام کی استطاعت نہ ہو تو پھر 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اس صورت میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا بھائی. تفصیل میں نے بیان کر دی. تو کہتے ہیں والکفارۃ مثل کفارۃ الظہار، اور روزے کا کفارہ جو ہے وہ ظہار کے کفارے کی طرح ہے. اور اس میں پھر ایک اور بات یاد رکھیے بھائی، کفارے کے اندر کوئی شخص ہے اس نے ایک ہی رمضان کے کئی روزے توڑ ڈالے بھائی، جان بوجھ کر کھایا پیا، تو اس پر ایک ہی کفارہ آئے گا، ایک ہی کفارہ. ہاں، اور اگر دوسرے رمضان میں پھر توڑے تو پھر اس رمضان کا الگ کفارہ ہوگا، اور ایک رمضان کا ایک روزہ توڑے یا 2 توڑ دیے یا 3 توڑ دیے، سب کا ایک ہی کفارہ ہو جائے گا بھائی. سمجھ رہے ہیں؟ تو کفاروں میں تداخل ہو جائے گا، وہ ایک دوسرے میں، سارے کا کفارہ ایک دوسرے میں داخل ہوا، ایک ہی کفارہ آئے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی، اوپر انہوں نے بیان کیا کوئی کنکری وغیرہ، لوہا یا گھٹلی نگل لی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا تو کرے گا لیکن کفارہ نہیں. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بھائی انسان کے دانتوں میں کوئی گوشت وغیرہ کا ٹکڑا پھنسا ہوتا ہے، تو ٹکڑا پھنسا ہوتا ہے تو وہ اگر دانتوں سے نکلا اور منہ سے نکالے بغیر وہ نکل گیا، منہ سے نہیں نکالا، اندر ہی نکل گیا، روزہ تھا اس کا، تو اس صورت میں یاد رکھو اگر وہ چیز چنے کے دانے کے برابر تھی تو پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنے کے دانے سے کم تھی، چھوٹی تھی، تو پھر اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا بھائی. ہاں، اگر منہ سے باہر نکالا اس چیز کو اور پھر نکل گیا
پھر جتنی مرضی چھوٹی چیز ہو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی۔ اسی طرح یاد رکھو دھواں بھائی، دھواں جان بوجھ کر اندر کھینچا بھائی سانس کے ذریعے، اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر نہیں کھینچا، کہیں سے گزر رہا تھا وہاں دھواں تھا اور سانس کے ساتھ اندر گیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا بھائی۔ صورت سمجھ میں آ گئے بھائی؟ تو دھواں اندر کھینچے، لہذا کوئی حقہ پیتا ہے یا سگریٹ پیتا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی۔ اور اگر بتی جلائی اس کا دھواں سانس کے ذریعے اندر کھینچا بھائی، اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی۔ ویسے کوئی خوشبو وغیرہ سونگے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں بھائی؟ تو کہتے ہیں وَمَنْ جَامَعَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ فَأَنزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، اور جس نے صحبت کی فیما دون الفرج، شرمگاہ کے علاوہ میں، کسی نے اپنی بیوی سے صحبت کی شرمگاہ کے علاوہ میں، یعنی دو راستوں میں سے کسی ایک راستے میں جماع نہیں کیا، فَأَنزَلَ، پس اس کو انزال ہوا یعنی خروج منی پایا گیا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاء، تو اس پر کیا ہے؟ قضا ہے، یعنی روزہ ٹوٹ گیا، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، لیکن کفارہ نہیں ہے بھائی، کفارہ نہیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ انزال ہوا یعنی بیوی کے ساتھ صحبت کی لیکن بغیر دخول کے انزال ہو گیا، تو اب معنوی اعتبار سے تو جماع پایا گیا لیکن صورتاً اور حقیقتاً جماع نہیں ہے، لہذا کفارہ نہیں ہے بھائی۔ ہاں البتہ قضا کرے گا، روزہ ٹوٹ گیا بھائی۔ اور روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ انسان اب باقی دن کھائے گا پیے گا، بلکہ باقی دن بھی ضروری ہے کہ وہ کھانے پینے سے رکا رہے بھائی۔ تو کہتے ہیں فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، تو اس پر قضا ہے اور کفارہ نہیں ہے۔ وَلَيْسَ فِي إِفْسَادِ الصَّوْمِ فِي غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ، اور نہیں ہے روزے کے فاسد کرنے میں علاوہ رمضان کے کفارہ۔ میں نے بتلایا تھا رمضان کے علاوہ کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر کفارہ نہیں ہے، صرف اس کی قضا ہے بھائی، چاہے رمضان کا قضا روزہ ہی کیوں نہ توڑ دے بھائی۔ رمضان میں ایک روزہ چھوٹ گیا تھا بیماری کی وجہ سے، بعد میں وہ قضا رکھا روزہ اور اس کو توڑ دیا اس نے، تو اس صورت میں بھی کفارہ نہیں ہے بلکہ صرف کیا ہے؟ قضا ہی ہے۔ وَمَنِ احْتَقَنَ أَوِ اسْتَعَتَ أَوْ أَقْتَرَ فِي أُذُنِهِ، اچھا وَمَنِ احْتَقَنَ، اور جس نے حقنہ کروایا، یاد رکھیے حقنہ بھائی یہ ایک طریقہ علاج جس میں کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے پخانے کے راستے سے دوا داخل کرتے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا بھائی۔ جس نے حقنہ کروایا، او استعاط، یا ناک میں بھائی، استعاط کہتے ہیں ناک میں بھائی دوا وغیرہ ڈالنا بھائی، او استعاط یا ناک میں کوئی دوا ڈالی، او اقطر فی اذنہ، یا قطرے ٹپکائے کان میں، یعنی دوا وغیرہ کے قطرے ٹپکائے کان میں، تو اس سے کیا ہوگا؟ روزہ ٹوٹ جائے۔ ہاں پانی کے قطرے ٹپکائے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ او اقطر فی اذنہ، یا قطرے ٹپکائے کان کے اندر یعنی دوائی ڈالی کان میں، او داوا جائفتن او عامتن بدواء رطب، یا علاج کیا دوا دی جائفہ کے اندر یا عامہ کے اندر، بدواء رطب، ایسی دوا رطب جو تر تھی پانی والی تھی، فوصل الى جوفہ، پس وہ پہنچ گئی اس کے پیٹ تک، او دماغہ، یا اس کے دماغ تک، افطرا، تو اس نے اس کا روزے کو توڑ دیا بھائی۔ یاد رکھو جائفہ اور عامہ کا ذکر آیا۔ جائفہ کہتے ہیں وہ زخم جو پیٹ پر ہو بھائی، پیٹ پر ہے زخم اور اندر تک پہنچا ہوا ہے، پیٹ کے اندر تک، عام زخم نہیں بلکہ کہاں تک پہنچا ہو؟ پیٹ کے اندر تک زخم بن گیا، سارے جلد پھٹ گئی ہے، پیٹ کے اندر تک وہ زخم پہنچا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں جائفہ، جوف سے ہے جوف۔ اور عامہ سر میں وہ زخم بھائی جو دماغ تک پہنچ جائے،
عامہ، وہ زخم جو کہاں تک پہنچے؟ دماغ تک پہنچے۔ دماغ بھائی وہ دماغ کے گرد ایک باریک جھلی ہوتی ہے بھائی، جس کے اندر دماغ بند ہوتا ہے بھائی، وہ باریک جھلی کیا کہلاتی ہے؟ دماغ۔ تو کوئی زخم ہوا بھائی، اتنا سخت زخم سر میں لگا کہ ساری کھال بھی پھٹ گئی، ہڈی بھی ٹوٹ گئی، اور کہاں تک پہنچ گیا وہ زخم؟ وہ دماغ کی وہ جو جھلی ہے وہاں تک پہنچ گیا بھائی۔ تو اب کسی نے کوئی علاج کروایا، دوا لی بھائی، جائفہ، وہ جو زخم پیٹ تک اندر تک جا پہنچا ہوا تھا، یا وہ زخم عامہ تھا، یعنی کہاں تک؟ دماغ تک تھا وہ زخم، اس نے دوا ڈالی، علاج کیا اس کا بدوا ان رطب، کیسی دوا کے ساتھ؟ تر دوائی۔ وہی تر ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن تر کی قید صاحب قدوری نے اس لیے لگائی کہ عموماً تر دوائی ہی اندر تک پہنچتی ہے بھائی، ورنہ عام دوائی بھی اگر کوئی لگائے، خشک بھی لگائی، لیکن اندر تک پہنچ گئی بھائی۔ فوصل الى جوفه، پس وہ پہنچ گئی دوائی اس کے پیٹ تک، اور دماغ ہی، یا اس کے دماغ تک، افطارا، تو یہ اس کے روزے کو توڑ دیں گی۔ وَإِنْ أَقْطَرَ فِي إِحْلِيلِهِ لَمْ يُفْطِرْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُفْطِرُ۔ اور اگر کسی نے قطرے ٹپکائے بھائی، کوئی دوا وغیرہ ڈالی، فی احلیل بھائی، احلیل کہتے ہیں بھائی ذکر کا جو سوراخ ہے بھائی، پیشاب کا جو سوراخ ہے اس میں بھائی کس نے قطرے ڈالے، لم یفطر، تو یہ اس کے روزے کو نہیں توڑیں گی۔ عند ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ، طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اس کے روزے کو، یہ چیز اس کے روزے کو توڑ دے گی۔ اور یاد رکھیے فتویٰ طرفین رحمہم اللہ کے قول پر ہے بھائی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَمَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ لَمْ يُفْطِرْ وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ۔ بھائی کسی نے کسی چیز کو منہ سے چکھا، من ذاق شیئا بفمہ، جس نے چکھا کسی چیز کو اپنے منہ سے، لم یفطر، تو اس نے اس کا روزہ نہیں توڑا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ، اور اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یاد رکھو روزہ تب ٹوٹے گا جب کوئی چیز حلق سے اترے گی، پیٹ میں جائے گی۔ اب کوئی شخص کیا کرتا ہے، زبان سے کسی چیز کو چکھ لیتا ہے، تو اس صرف چکھ لیتا ہے اور پھر اس کو تھوک دیتا ہے، منہ اچھی طرح کلی کر لی، منہ بالکل صاف کر لیا، تو اب روزہ اس کا نہیں ٹوٹا۔ لیکن یہ مکروہ ہے بھائی، اس لیے کہ عموماً پھر کیا ہوتا ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ذرے ضرور کیا ہے، حلق میں چلے جانے کا امکان ہے، روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہے بھائی، تو اس لیے مکروہ ہے بھائی۔ تو چکھے اور پھر اس کو پھینک دے، حلق سے کوئی ذرہ نہ جائے، اگر حلق سے اترا تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بات صرف چکھنے کی ہو رہی ہے، اس کا یہ معنی نہیں کہ حلق سے بھی گزر جائے تو نہیں ٹوٹ، حلق سے گزر تو ٹوٹ جائے گا۔ وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَن تَمْضَغَ لِصَبِيِّهَا الطَّعَامَ إِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ۔ یاد رکھیے بھائی، ایک عورت ہے مثلا، اس کا چھوٹا بچہ ہے، وہ کوئی چیز کھا نہیں سکتا، تو ماں کیا کرتی ہے، بعض اوقات کوئی چیز خوراک وغیرہ ہوتی ہے، اس کو اپنے دانتوں سے چبا کے نرم کر کے بچے کو کھلاتی ہے بھائی، تو کیا روزے میں وہ ایسا کر سکتی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں بھائی اگر اس کے بغیر ہی کام چل سکے تو پھر اس کے لیے مکروہ ہے ایسا کرنا بھائی، سمجھ میں آیا؟ اور اگر اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے اور کوئی صورت ہی نہیں ہے اس کو کھلانے کی، تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے بھائی، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن شرط وہی ہے حلق سے کوئی ذرہ نہ اترے، اگر حلق سے اترا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ، اور مکروہ ہے عورت کے لیے، أَن تَمْضَغَ، کہ وہ چبائے، لِصَبِيِّهَا، اپنے بچے کے لیے کیا چبائے، الطَّعَامَ، کھانے کو بھائی، کھانے کی کوئی چیز، اذا کان لہا، جب ہو اس عورت کے لیے، منہ اس سے، بدن کوئی چارہ،
اس کے سوا کوئی چارہ کار ہو، کوئی صورت ہو تو پھر مکروہ ہے. ہاں اگر نہیں ہے اس کے سوا کوئی چارہ کار پھر مکروہ بھی نہیں. وَمَضْغُ الْعِلْقِ لَا يُفْطِرُ الصَّائِمَ. مضغ العلق یا حلق بھائی، اور علق کا چبانا، علق بھائی یہ مستگی کوئی گوند وغیرہ ہے، درخت سے حاصل ہوتی ہے بھائی، اس کو چبانا لا یفطر الصائم ای لا یفطر صوم الصائم، یہ روزہ دار کے روزے کو نہیں توڑتی بھائی، روزہ دار کے روزے کو. وَيُكْرَهُ اور کیا ہے؟ مکروہ ہے بھائی، چبانا مکروہ ہے بھائی. یہ گوند وغیرہ کوئی درخت سے کسی سے حاصل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں بھائی یوں سمجھے ربڑ جیسی کوئی چیز ہے. کس کی طرح ہے؟ ہاں ربڑ جیسی کوئی چیز ہے جو چبانے سے گھلتی نہیں ہے منہ کے اندر بھائی، ربڑ سی ہے کوئی، تو وہ چبانے سے، لیکن مکروہ ہے بھائی. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا فِي رَمَضَانَ فَصَامَ إِنْ صَامَ ازْدَادَ مَرَضُهُ أَفْطَرَ وَقَضَى. بھائی ایک آدمی رمضان میں بیمار ہو گیا اور بھائی روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے کسی حالت میں بھی، جتنی انسان میں قوت ہو روزہ رکھ لے بھائی، روزہ رکھنا چاہیے. سمجھ میں آیا؟ روزہ جو کوئی بلا وجہ چھوڑ دیتا ہے بھائی، حدیث میں آتا ہے وہ پورا سال پھر روزے رکھتا رہے، پھر بھی اس رمضان کے روزے کی فضیلت کو اور اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا بھائی. رمضان کی روزے کی بڑی فضیلت ہے بھائی، بڑی فضیلت ہے. اندازہ لگا پورا سال پھر روزہ رکھتا رہے پھر بھی اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا. اور روزے دار کی اتنی فضیلت ہے بھائی، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب لوگوں کا حساب کتاب لیا جا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے دسترخوان بچھا دیے جائیں گے عرش الہی کے سائے میں، اور وہاں پر ان کے لیے طرح طرح کے کھانے رکھ دیے جائیں گے اور وہ وہاں بیٹھ کر کھانے کھا رہے ہوں گے. لوگ حیران ہوں گے یہ کون لوگ ہیں کہ ہمارا تو ابھی حساب کتاب بھی پورا نہیں ہوا، ہمارا حساب کتاب چل رہا ہے قیامت کے دن اور یہ کھانے پینے میں مشغول ہیں. سمجھ میں آیا؟ لذتوں میں مصروف ہے یہیں پر. تو بتلایا جائے گا بھئی یہ روزہ دار ہیں بھئی، انہوں نے دنیا میں کیا کرتے تھے؟ اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے، کھانے سے اپنے آپ کو روکتے تھے، تو آج اللہ ان کا اکرام فرما رہے ہیں بھئی، یہاں ان کو کھلا رہے ہیں بھئی. تو کہتے ہیں اب اگر کوئی شخص مریض ہو جائے تو کیا مرض کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ کہتے ہیں بھئی اگر اسے خوف ہے کہ میری بیماری کیا ہوگی، روزہ رکھنے سے بڑھ جائے گی، تکلیف زیادہ ہے، تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کو شریعت کی طرف سے رخصت ہے، لیکن بعد میں کیا کرنا پڑے گی؟ اس کی قضا کرنا پڑے گی. تو کہتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا فِي رَمَضَانَ اور جو مریض ہوا رمضان کے اندر فَخَافَ بس اسے خوف ہے اِن صَامَ کہ اگر اس نے روزہ رکھا ازداد مرضه تو اس کا مرض بڑھ جائے گا، افطارا تو یہ افطار کر لے یعنی روزہ نہ رکھے، وقضا اور بعد میں کیا کرے؟ قضا کرے. وَإِن كَانَ مُسَافِرًا اب مسافر کا بھی یہی حکم ہے بھائی. مسافر اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے، اور یاد رکھو سفر شرعی مراد ہے بھائی، سفر شرعی کی مقدار سفر پر جا رہا ہے جو کتنا تھا؟ 78 کلومیٹر بھائی، 78 کلومیٹر اتنے سفر پر جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی رخصت ہے. اگر اسے پتا ہے روزے سے مجھے تکلیف ہوگی، راستے میں مشقت ہوگی، تو وہ کیا کرے؟ ابھی روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے بھائی. لیکن اگر پتا ہے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی بھائی تو روزہ رکھ لینا چاہیے، روزہ رکھنا افضل ہے. وَإِن كَانَ مُسَافِرًا اور اگر کوئی شخص جو تھا وہ مسافر تھا، لَا يَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ اس کو تکلیف نہیں ہوتی روزے کی وجہ سے، یعنی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، فَصَوْمُهُ أَفْضَلُ تو اس کا روزہ رکھنا افضل ہے. وَإِنْ أَفْطَرَ وَقَضَى جَازَ اور اگر اس نے افطار کیا یعنی روزہ نہ رکھا اور قضا کیا بعد میں جازا تو یہ بھی جائز ہے. وَإِنْ مَاتَ الْمَرِيضُ أَوْ الْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا الْقَضَاءُ اگر مر گیا مریض یا مسافر وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا اور وہ دونوں
اس حال میں کہ وہ اپنے اسی حال پر تھے، یعنی مریض مرض میں مر گیا یا مسافر سفر میں ہی مر گیا اور روزہ انہوں نے نہیں رکھا تھا، تو لم یلزمہم القضاء، تو ان پر اس کی قضا لازم، کیا معنی قضا لازم نہیں ہے، وہ تو مر گئے بھائی. کہتے ہیں یعنی شرعاً ان پر اس کی قضا لازم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ سفر کے بعد ابھی اس کو موقع ہی نہیں ملا، ابھی سفر میں ہی مر گیا. سفر ختم ہوتا پھر اس کو موقع ملتا تو اس پر اتنی قضا بھی لازم ہوتی، اور مرض میں ہی مر گیا ہے، مرض کے بعد ابھی ٹھیک ہی نہیں ہوا، اس کو اتنا وقت ہی نہیں ملا، صحت ملتی اس کو، تو پھر اس پر قضا بھی کیا ہوتی، ضروری. تو مانا یہ کہ اب اس پر عند اللہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس روزوں پر اس کا مواخذہ بھی نہیں فرمائیں گے بھائی، کیونکہ اس کو اتنا وقت ہی نہیں ملا کہ جس میں قضا کرے، اسی حالت میں ہی مر گیا. تو یہ معنی ہے وَإِن مَاتَ الْمَرِيضُ أَوِ الْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلَى حَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَ الْقَضَاءُ، اور اگر مر گیا مریض یا مسافر اس حال میں کہ وہ اپنی حالت پر تھے تو ان پر قضا لازم نہیں ہے. وَإِن صَحَّ الْمَرِيضُ أَوْ أَقَامَ الْمُسَافِرُ ثُمَّ مَاتَ، اور اگر صحیح ہو گیا، تندرست ہو گیا مریض، یا اقام المسافر، یا اقامت کی مسافر نے اقامت اختیار کی کہیں پر، ثم مات، پھر یہ دونوں مرے، لزمہم القضاء بقدر الصحۃ، تو ان دونوں پر قضا لازم ہے بقدر الصحۃ، صحت کے بقدر، والاقامت، اور اقامت کے بقدر. صورت مسئلہ یہ بھائی، ایک آدمی بیمار ہوا، شدید بیمار بھائی، رمضان کے اندر بھائی 10 دن وہ روزے نہیں رکھ سکا، 10 دن بھائی، 10 دن، پھر بیمار ہی چلتا رہا یہاں تک کہ آخری 10 دن اس نے روزے نہیں رکھے. رمضان کے بعد یہ جا کر یہ تندرست ہوا، 5 دن ٹھیک رہا اور 5 دن بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو قضا کتنے تھے اس کے؟ 10، اور وقت اس کو کتنا ملا؟ 5 کا. تو ان 5 کی قضا اس پر لازم ہے، اور باقی 5 کا وقت ملا، باقی 5 کا وقت نہیں ملا تو اس کی قضا بھی اس پر لازم نہیں ہے، قضا بھی لازم نہیں. تو اگر ان 5 میں اس نے قضا کیے پھر 5 اور رکھ لیے تھے تو ٹھیک ہے، 5 ہو گئے بھائی، باقی 5 عند اللہ اس سے مواخذہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملا. اور اگر ان 5 دنوں میں بھی وہ صحیح تو رہا لیکن اس نے روزے نہیں رکھے تو ان کی قضا تو اس پر لازم تھی. تو اب مرنے سے پہلے اگر موقع مل جائے تو کیا کرے؟ وصیت کر جائے. کیا کرے؟ وصیت. طبیعت زیادہ 5 دن بعد ایک دم خراب ہوئی بھائی، اب اسے خیال آیا کہ بھائی ان 5 دنوں میں تو میں نے روزے نہیں رکھے، ان کی تو قضا مجھ پر لازم ہو چکی ہے، تو اپنے ورثہ کو وصیت کر دے بھائی کہ اگر میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد میری طرف سے ان 5 روزوں کا فدیہ دے دینا. کیا کرنا؟ 5 روزوں کا فدیہ دے دینا بھائی. یعنی اور وہ فدیہ ہر روزے کا آگے آئے گا ذکر بھائی، ہر روزے میں فدیہ نصف ساع گندم دے دے ہر روزے کی طرف سے، یا 1 ساع کھجور، یا کھجور، زبیب، کشمش وغیرہ بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ان کی قیمت دے دے بھائی. اسی طرح ایک مسافر تھا، سفر میں رہا، سفر کے بعد بھائی سفر کی وجہ سے اس کے 6 روزے مثلا رہ گئے بھائی. اب وہ آیا بھائی، سفر جب ختم ہوا پہنچا، اس کے بعد 3 دن وہ ٹھیک رہا، مقیم رہا، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو 3 روزے تو تھے 6 اس پر، لیکن اقامت کتنی ملی اس کو؟ 3. تو 3 کی قضا اس پر لازم ہے. تو اب اگر وہ مرنے لگا تو اسے کیا کرنی چاہیے؟ وصیت کرنی چاہیے بھائی. اگر اس نے وصیت نہیں کی تو پھر ان کے ولی جو ہیں ان پر اس کی طرف سے فدیہ دینا ضروری نہیں، ورثہ پر فدیہ دینا ضروری. لیکن اگر وہ دے دیتے ہیں تو امید ہے اللہ تعالی شاید قبول فرما لیں گے، اور اس پر ان جو روزے اس کے رہ گئے ان پر اس کا مواخذہ نہیں فرمائیں گے بھائی. تو وصیت ضروری ہے بھائی.
تو کہتے ہیں وہ ان صح المریض، اگر تندرست ہو گیا مریض، او اقام المسافر یا مقیم ہو گیا مسافر، ثم ماتا پھر یہ دونوں مر گئے، لزمہم القضاء بقدر الصحت، تو ان دونوں پر لازم ہوگی ان کی قضا بقدر الصحت، مریض پر اس کی صحت کے بقدر، والاقامتی اور مسافر پر اس کی اقامت کے بقدر، اقامت کے بقدر۔ وقضاء رمضان ان شاء فرقه وان شاء تابعه، بھائی رمضان کے جتنے روزے رہ گئے قضا، بھائی ان کو چاہے تو اکٹھے رکھ لے، 5 روزے رہتے تھے بھائی رمضان کے قضا، چاہے تو 5 مسلسل رکھ لے بھائی، اور چاہے تو کیا کر لے الگ الگ رکھے، ایک آج رکھا، ایک اگلے مہینے رکھا، ایک اگلے مہینے رکھا، جس طرح مرضی چاہے رکھ لے، مسلسل رکھنا ضروری نہیں۔ تو کہتے ہیں وقضاء رمضان، اور رمضان کی قضا جو ہے انشاء فرقہ، چاہے تو ان کو الگ الگ کر دے، الگ الگ رکھ لے، وانشاء تابعہ، اور چاہے تو مسلسل رکھے، ایک دوسرے کے پیچھے ہی رکھ دے، پے در پہ رکھ دے۔ وَإِنْ أَخَّرَهُ، اور اگر اس کو مؤخر کیا، بھئی ایک آدمی کے پر رمضان کے کچھ روزے باقی ہیں، وہ ان کو مؤخر کرتا رہا حتی دخل رمضان آخر، یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا، صام رمضان الثانیہ، تو یہ روزے رکھے گا کس کے؟ دوسرے رمضان کے، وَقَضَى الْأَوَّلَ بَعْدَهُ، اور پہلے رمضان کی قضا اس کے بعد کرے گا۔ اسی رمضان کے اندر وہ قضا نہیں کر سکتا، رمضان میں صرف رمضان ہی کا روزہ رکھ سکتا ہے، قضا وغیرہ دوسرا روزہ، اگر دوسرا کوئی روزہ رکھا بھی تو وہ نہیں ہوگا، بلکہ کون سا ہوگا؟ رمضان کا ہی شمار ہوگا۔ رمضان میں ایک آدمی کہتا ہے بھائی میرے پچھلے سال کا ایک قضا روزہ باقی تھا، وہ میں آج رکھتا ہوں، رمضان میں رکھتا ہوں، نہیں، قضا نہیں رکھ سکتا، بلکہ کون سا ہوگا؟ اسی رمضان کا ہوگا۔ کوئی کہتا ہے میں نفل رکھ لیتا ہوں آج، بھائی نہیں، نفل نہیں رکھ سکتا، بلکہ اگر رکھے گا بھی خود بخود کون سا ہو جائے گا؟ اسی رمضان کا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں وَقَضَى الْأَوَّلَ بَعْدَهُ، قضا کرے گا پہلے رمضان کو اس دوسرے رمضان کے بعد، وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ، اور اس پر فدیہ نہیں، فدیہ نہیں بھائی، کیوں؟ جب روزے کی طاقت ہے تو پھر فدیہ نہیں بھائی۔ ہاں ایک آدمی میں روزے کی طاقت ہی نہیں ہے، اتنا کمزور ہو گیا کہ اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، بوڑھا ہو گیا تو، اور آگے صحت کی امید بھی نہیں ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فدیہ دے دے۔ تو اگر اسی حال میں مر گیا تو یہ فدیہ انشاءاللہ اس کی طرف سے ہو گیا، اور اگر ٹھیک ہو گیا بعد میں تو وہ فدیہ صدقہ بن گیا، اب پھر اس کو کیا کرنا پڑیں گے؟ وہ روزے قضا رکھنے پڑیں گے بھائی۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں ولا فدیہ علیہ، اس پر فدیہ نہیں ہے۔ والحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما او ولديهما افطرتا وقضتا ولا فدیہ علیہما، اور حاملہ عورت جو ہے بھائی جس کے پیٹ میں بچہ ہے، والمرضع، اور وہ عورت جو دودھ پلاتی ہے، بچہ ہے اس کا چھوٹا، دودھ پلانے والی ہے اس کو، اذا خافتا علی انفسہما، جب ان دونوں کو خوف ہوا اپنے نفس پر، او ولدیہما، یا کس کا خوف ہے؟ اپنے بچے کا خوف ہے، افطرتا، تو یہ دونوں کیا کر لیں؟ افطار کریں، یعنی روزہ نہ رکھیں، وقضتا، اور بعد میں کیا کر لیں؟ اور قضا کریں اس کی، ولا فدیۃ علیہما، اور ان دونوں پر فدیہ نہیں ہے بھائی، کیونکہ بعد میں کیا کر سکتی ہیں؟ یہ روزے رکھ سکتی ہیں، تو فدیہ دینا ان کی طرف سے ٹھیک نہیں ہے۔ حاملہ عورت ہے بھائی، اس کو پیٹ میں بچہ ہے، اس کو اب خوف ہے کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو مجھے نقصان ہوگا، یا دودھ پلانے والی ہے، اگر میں نے روزہ رکھا تو مجھے نقصان، یا ہمیں نہیں تو ہمارے بچے کو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، تو اس صورت میں وہ کیا کر سکتی ہیں؟ روزے کو چھوڑ سکتی ہیں رمضان کے، اور بعد میں کیا کر سکتی ہیں؟ بعد میں اس کی قضا کر لیں بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ اس وقت ہے مولانا جب خوف ہو، آج کل تو عجیب ہی مسئلہ ہے بھائی، بلا وجہ بھائی کیا کر دیتے ہیں؟ رمضان کے روزے کی پرواہ نہیں بھائی، حاملہ ہے، دودھ پلانے والی ہے، اگر خوف ہے کہ مجھے نقصان ہوگا یا میرے بچے کو، پھر فقہا نے اجازت دی ہے کہ کیا کرے؟ ہاں پھر اجازت ہے شریعت میں، حدیث وغیرہ میں پھر اس کی اجازت ہے، لیکن بلا وجہ بھائی
صحت پہ اثر پڑے گا میری، میں نہیں رکھتی یہ روزے، یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ درست نہیں ہے۔ والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات۔ اور شیخ فانی، بھائی بہت بوڑھا آدمی جو فنا ہونے ختم ہونے والا ہے، موت کے قریب ہے، بہت بوڑھا ہو گیا، روزے رکھنے کی طاقت نہیں، کوئی کام کرنے کی طاقت نہیں، اس کو شیخ فانی کہتے ہیں بھائی۔ وہ شیخ فانی جو ہے الذی لا یقدر علی الصیام، جو روزے رکھنے پر قادر نہیں ہے، یفطر، وہ کیا کرے؟ افطار کرے، یعنی روزہ نہ رکھے، ویطعم، اور کھلائے، لکل یوم مسکینا، ہر روز کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یعنی ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو۔ اور میں نے بتلایا کھانا ایک وقت کا ہے یا 2 وقت کا؟ 2 وقت کا ہے، کیونکہ ایک دن کی ضرورت اس کی پوری ہو، اور ایک دن میں 2 مرتبہ کھانے سے ضرورت پوری ہوتی ہے، تو ہر دن کے بدلے، ہر دن وہ کھلائے گا، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو، کما یطعم فی الکفارات، جیسے کہ کھلایا جاتا ہے کس کے اندر؟ کفاروں میں۔ وَمَن مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَأَوْصَى بِهِ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا نِصْفَ صَاعٍ مِّن بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِّن تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ۔ اور جو شخص مر گیا اور اس پر رمضان کی قضا باقی تھی، فَأَوْصَى بِهِ، اور پس اس نے اس کی وصیت کی، تو اطعم عنہ، تو کھلائے گا اس کی طرف سے، ولیہ، اس کا جو ولی ہے، لکل یوم مسکینا، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو، نصف صاع من بر، کتنا بھائی؟ نصف صاع گندم میں سے، او صاع من تمر او شعیر، یا 1 صاع کس میں سے؟ کھجور یا جو میں سے بھائی۔ یہ فدیہ ہے مولانا، فدیہ ہے بھائی، یا ان کی قیمت دے دے بھائی، سمجھ میں آیا؟ وَمَن دَخَلَ فِي صَوْمِ التَّطَوُّعِ ثُمَّ أَفْسَدَهُ قَضَاهُ، اور جو داخل ہوا نفلی روزے میں، صوم تطوع نفلی روزہ، یعنی جس نے نفلی روزہ شروع کیا، ثم افسدہ، پھر اسے کیا کر دیا؟ فاسد کر دیا، یعنی توڑ دیا۔ میں نے صورت ذکر کی تھی بھائی، نفلی روزے کو کسی وجہ سے بھی توڑا جا سکتا ہے بھائی، تو اس کو توڑ دیا، تو پہلے تو نفل تھا، لیکن اب جب اس نے شروع کر دیا تو وہ کیا بن گیا؟ واجب ہو گیا، تو اب کیا کرنا پڑے گی؟ اس کی قضا کرنا پڑے گی، اسی لیے کہتے ہیں قضا ہو، کیا کرے؟ اس کی قضا کرے۔ چلیے بس مولانا، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔